السلام علیکم۔ پچھلے سال جب کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت نے چھٹیوں کا اعلان کیا تو ہم جیسے بہت سارے جاہل ایسے تھے کہ جو اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو، اپنے رشتہ داروں کو لے کر مختلف علاقوں کی سیاحت کے لیے نکل گئے، مختلف علاقوں کی سیر کرنے نکل گئے، اور وہاں پر جب پہنچے تو اس کی وجہ سے بھی پھر اس وبا کو پھیلنے کا بڑا زیادہ موقع ملا تھا۔ اور ایک مرتبہ پھر اب حکومت نے 10 سے 15 مئی تک عید کی چھٹیوں کا اعلان کیا ہے، اور ایک مرتبہ پھر اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری جو عوام ہے اب تک، کیونکہ بھارت کے اندر جو حالات جس نہج پر پہنچ چکے ہیں، اس کے بعد اب نمبر پاکستان کا ہے، اور پاکستان کی عوام کی سنجیدگی اب تک دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر یہ خدشہ ہے کہ یہ عوام جس نے اب تک اتنی ہونے والی اموات کو سنجیدہ نہیں لیا ہے، اس وبا نے کتنی تباہی پھیلائی اس کو سنجیدہ نہیں لیا، ایون ان کے اپنے کاروبار، ان کی اپنی نوکریاں تباہ ہو گئی ہیں، یہ بے روزگار ہو گئے پاکستانی بہت سارے، لیکن ان کو ابھی بھی ان کے اندر سنجیدگی اس حوالے سے ابھی تک نہیں آ سکی ہے۔ اور ایک بار پھر یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ اب دوبارہ سے یہ جو اتنی چھٹیاں ہو رہی ہیں، ایک مرتبہ پھر یہ لوگ اپنی فیملیز کو، اپنے بچوں کو لے کر کہیں سیاحتی مقاموں کے لیے نہ نکل جائیں۔ اور اس کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب سیاحتی جو مقام ہوں گے وہاں پر ہوٹلز بند ہوں گے، ریسٹورنٹ بند ہوں گے، جتنی جگہ ہیں وہ سب بند ہوں گی، ٹریولنگ بند ہوگی، وہاں پر رہنے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ اور یہ صرف اس وجہ سے کیا گیا ہے کیونکہ ماضی کے اندر پاکستانی حکومت دیکھ چکی ہے کہ یہ عوام کرتی کیا ہے، کہ جب ان کو تھوڑا سا ریلیکس کیا جائے، یا ان کو یہ کہا گیا تھا کہ چھٹیاں دے رہے ہیں آپ کو، آپ نے گھروں میں بیٹھنا ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے بچوں کو باہر نہیں نکلنے دینا بغیر ضرورت کے، تو ان لوگوں نے اپنے بیگ باندھے تھے، اپنے سامان باندھے تھے اور نکل گئے تھے۔ اور یہ سچویشن ناظرین اگر اس بار خدا نہ خواستہ ہو جاتی، جو بہت اچھا فیصلہ ہے حکومت کا کہ حکومت نے اب ان تمام سیاحتی علاقوں کو بند کر دیا جہاں پر پہلے لوگ جاتے تھے، کیونکہ اگر ایک مرتبہ پھر یہ کام ہو جاتا اور یہ لوگ سیاحت کے لیے نکل جاتے تو اب یقین جانیے کہ پھر ہمارا بھارت سے بھی برا حال ہونا تھا۔ اور اب کی بار جو حکومت ایکشن لے رہی ہے، جو فیصلے لے رہی ہے، وہ انتہائی شاندار ہیں، کیونکہ ہم وہ عوام ہیں، ہم وہ تماشبین قوم ہیں کہ جو جب تک اپنے گھر کا ہمارا نہیں مرے گا، ہمیں اس وقت تک احساس نہیں ہوگا کہ حالات کس نہج پر پہنچ چکے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر ہمیشہ کی طرح یہی گزارش ہے کہ آپ اس وبا سے بچنے کے لیے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، اپنے والدین کو بچانے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو بچانے کے لیے، اپنے عزیزوں کو بچانے کے لیے، اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے، ان لوگوں کو بچانے کے لیے کہ جن سے آپ پیار کرتے ہیں یا جو آپ سے پیار کرتے ہیں، جو آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں یا جن کے لیے آپ بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان کے لیے خدا را اس بار عید کے اوپر گھروں سے نکلنے سے اجتناب کیجیے گا۔ اس مرتبہ اگر آپ اپنے گھروں کے اندر رہ کر عید کر لیں گے، اس مرتبہ اگر آپ اپنے بچوں کو لے کر پارکس میں نہیں جائیں گے، سڑکوں پر نہیں گھومیں گے، تو یقین جانیے کہ یہ پورے پاکستان کے اوپر آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا احسان ہوگا۔ ورنہ اپنے پڑوسی ملک بھارت کا حال تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہاں پر اموات اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ نہ دفنانے کے لیے قبرستانوں میں جگہ مل رہی ہے اور نہ ہی لاشوں کو جلانے کے لیے شمشانوں کے اوپر ان کو جگہ ملے، بلکہ انہوں نے اپنی سڑکوں کے اوپر اپنی لاشیں رکھی ہوئی ہیں اور انتظار میں ہیں کہ کب ان کی باری آتی ہے۔ تو یہ سچویشن ہو سکتی ہے اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اب بھی احتیاط نہ کی۔ اگر آپ بھی اس عید کے اوپر حکومتی احکامات کے مطابق اپنے گھر میں رہیں گے، اپنے بچوں کے ساتھ رہیں گے، احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے، تو پھر ہم سب کو مل کر دعا کرنی ہوگی کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو اس عید پر اس وبا کے پھیلنے سے بچائے اور آہستہ آہستہ اس وبا کا پاکستان سمیت بھارت سے بھی خاتمہ ہو جائے۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔